اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا کریم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان کے اندر خصوصی جگہ عطا فرمائے، دنیا کے اندر کامیابی اور ترقی اور آخرت کے اندر سرخروئی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. کامیابی اور ترقی کے لیے بڑوں کا احترام، خصوصاً اساتذہ کا ادب، اصولوں کی پابندی اور آن تک محنت کا جذبہ، یہ بنیادی اصول ہے. پیارے بچوں، کل آپ سے بالمشافہ کچھ نہ کچھ ملاقات ہوئی، زیارت آپ کی ہوئی. اسی قبل آن لائن جو لیکچر چل رہے تھے اس میں ہم نے شارٹ کوسچن کیے تھے. 23 نے 25 کر لیے تھے، باقی یہ رہتے ہیں. آئیے ہم ان کو کر رہے ہیں، پھر ہم کچھ شارٹ کوسچن ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ. 26واں شارٹ کوسچن، علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اساس بنیاد کو کہا جاتا ہے، کل میں نے بتا دیا تھا. مسلم ملت قوم کو کہتے ہیں، مسلم ملت کی اساس. علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا. یہ یوں کا لفظ کتاب پہ نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے اپنے پاس سے شامل کیا ہے، لیکن سوال کا جواب بنانے کے لیے یہ لفظ لکھنا ہوگا. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی قوم کو مغربی اقوام جیسا نہ سمجھ، اپنی اقوام کو مغربی قوموں جیسا نہ سمجھو کہ ہماری قوم جو ہے مغربی قوموں جیسی نہیں ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی قوم کے جو اجزاء ہیں، ان کی قوم کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ خاص ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اتحاد، ایمان، تنظیم. ایمان، بنیادی عنصر جو ہے وہ ہے ایمان، اتحاد اور تنظیم. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یہ پر لفظ ہے، ہر نہیں. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ ان کے جمع ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ملک ایک ہو تو قوم ایک ہے، خاندان ایک ہو تو قوم ایک ہے. ان کی جمعیت کا معنی جمع ہونا. انحصار ملک پر ہے یا خاندان پر ہے.
जबकि तेरी, तेरी से मुराद है मुसलमान, मुसलमानों के जमा होने का इन्हिसार मजहब है। मजहब उनकी कुव्वत भी है, मजहब उनकी मजबूती भी है। कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, कि तेरे जमा होने के अंदर जो मजबूती है वो तेरे मजहब की कुव्वत है, तेरे मजहब की कुव्वत। अगला सवाल, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद कब और किसने रखी? मुगलिया सल्तनत 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और ये 1857 तक रही। जी बेटा जी, ये जरा बात तवज्जो के साथ सुन और समझ लीजिए कि ज़हीरुद्दीन बाबर, इसका बेटा है हुमायूं। ये मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। जी बेटा जी, इस वक्त मुताला पाकिस्तान का जो पेज आपके सामने है, ये आपको नजर आ रहा है? बेटा जी, ये पेज आपको नजर आ रहा है? जी ये देखिए, ए चलें ठीक, ये देखिए, ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद, बस हाथ नीचे करें और ये देखिए जहां इस वक्त मेरे हाथ का इशारा है, जहां इस वक्त 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1857 तक कायम रही। मुगलिया दौरे हुकूमत में बाबर, सबसे पहले कहना बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, इसका बेटा है हुमायूं, हुमायूं, फिर अकबर, जलालुद्दीन अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर है औरंगजेब। तो बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर का बेटा शाहजहां है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर है। ये इस तरीके से इनका खानदान, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब आलमगीर। बड़ा नेक शख्स था, टोपियां सीकर ये उनको बेचा करता था, कुरान पाक की तिला को लिखाई किया करता था, और डेली 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करता था, नमाजी और तहज्जुद गुजार था। तो बेटा जी ये था
آگے ہے 28واں سوال، سلطنت کی دہلی کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ دہلی سلطنت 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی. سلطنت دہلی کا دور 1526 تک رہا. 1526 سلطنت دہلی کی بنیاد 1206 سے 1526 تک ہے، اور 1526 سے 1857 تک مغلیہ سلطنت کا دور ہے، اور پھر 1857 سے 1947 تک انگریز کا دور ہے، انگریزی دور حکومت. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا عقائد میں شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے. توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، دل و جان سے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. اگلا اور آخری سوال، نظریہ پاکستان کے عناصر کتنے اور کون سے ہیں؟ نظریہ پاکستان کے عناصر، نظریہ پاکستان کے عناصر درج ذیل 5 ہیں. اگر یہ سوال آتا ہے نظریہ پاکستان کے عناصر کتنے اور کون سے ہیں، تو پھر کتنے کے لیے 5 کا لفظ لکھنا ضروری ہے. اگر آپ صرف یہ لکھتے ہیں نظریہ پاکستان کے عناصر درج ذیل ہیں، آگے 5 کے نام لکھ دیتے ہیں اور 5 کا لفظ نہیں لکھتے، پھر اس کا مطلب ہے سوال کے اندر جو بات کتنے پوچھی گئی ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. جب یہ جواب نہیں دیں گے تو اس کے نمبر نہیں ملیں گے، وہ یا 1 نمبر پورا کر سکتا ہے. دو باتیں پوچھی گئی ہیں، کتنے اور کون سے ہیں، تو کتنے میں 5 کا لفظ آئے. پہلے نمبر پہ ہے عقائد، دوسرے نمبر پہ عبادات، تیسرے نمبر پہ قانون کی حکمرانی، چوتھے نمبر پہ اخوت و مساوات، اور 5ویں نمبر پہ عدل و انصاف. ٹھیک ہے بیٹا جی. یہ تھے شارٹ کوسچن جو مکمل ہوئے. کل میں نے آپ کو کلاس کے اندر جو کام کروایا تھا، آج میں سر دست اس کام کو ایک مرتبہ پھر ریوائز کر رہا ہوں. دیکھیے کل ہم نے یہ 5 MCQs کیے تھے. پہلا کانگریس وزارتوں کا دور رہا 1937 سے 1939 تک، 1937-39. قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. ایم اے اسکول کالج قائم کیا سر سید احمد خان. 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، جس پر سر سید نے واضح اعلان کیا مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات. کچھ فکرے میں اور پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے. آپ نے تھرسڈے کو آنا ہے جمعرات کو، تو جمعرات کو یہ 5 پلس یہ 10 اور میں پڑھنے لگا ہوں. وہ 15 کے 15 MCQ جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو یاد ہونے چاہیے. جمعرات کو جب آپ آئیں گے تو آپ سے وہ 15 کے 15 MCQ سنے جائیں گے. شارٹ کوسچن بھی میں 5 آپ کو بتاؤں گا. چھٹا، 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کریں گے.
وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بسر کریں گے. آگے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ڈیش خاکہ نظریہ کہلاتا ہے. فکری اردو زبان کی اس رسم الخط میں لکھی جاتی تھی. عربی. مولانا جمال الدین افغانی نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی 1879 میں. مولانا عبدالحلیم شرر نے دو قومی نظریہ پیش کیا 1890. مولانا مرتضی احمد میکش نے دو قومی نظریے کی بات کی 1928 میں. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کی وضاحت کی 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 3 دن پہلے. اسلام کے نظام میں روح موجود ہے جمہوریت کی. پندرواں اور سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے منع کیا 1885 میں. سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے منع کیا 1885 میں. بیٹے جی یہ 15 MCQ جو ہے میں نے آپ کو کروا دیے ہیں. جمعرات کو جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ 15 کے 15 MCQ ہر اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. اٹ از یور ہوم ورک. اس کے بعد یہ ہے کام. جی بیٹے دیکھیے قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اسٹیٹ بینک کا افتتاح 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی. سوال نمبر 2 دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں. یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکی. دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. سوال نمبر 3 نظریہ پاکستان کی تعریف. نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں. نظریہ پاکستان کی تعریف. نظریہ پاکستان کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے. نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین، خطہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانوں نے برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. کامز میں لکھا جائے گا کامز کلوز. جی بیٹا یہ 3 شارٹ کوسچن آج آپ کو پھر کروائے گئے ہیں. یہ تینوں شارٹ کوسچن آج ہی آپ نے یاد کر کے لکھنے ہیں.
तीनों शॉर्ट क्वेश्चन। आप जब जुमेरात को तशरीफ लाएंगे तो मैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है और करवा दूंगा, 6 हो जाएंगे। तो ये 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के आखिर में हैं। इन 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन को आपने एक बेहतरीन किस्म के असाइनमेंट की सूरत में जुमेरात को आपने लिख कर लाना। अपना नाम लिखेंगे, आईडी नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, फिर ऊपर आप उसका ये पहले पेज के ऊपर लिखेंगे, फिर असाइनमेंट लिखेंगे। मुताला पाकिस्तान बाब नंबर 1, पाकिस्तान की नजरियाती असास, मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात और जवाबात, ये पहले पेज के ऊपर लिख कर आगे फिर अगले पेज के ऊपर सवाल भी और जवाब भी, 6 के 6 सवाल और जवाब 3 आज आपको पढ़ाए गए हैं, या आज आपने याद करके लिख लेने हैं। 3 इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपको पढ़ाए जाएंगे। एमसीक्यूज आपको वही रिवाइज करवाए जाएंगे, वही 15 के 15, क्या हो सकता है 2 5 और आपको पढ़ा दिए जाएं। तो ये काम जो है ये आपने बेटा जी हर सूरत में आज और कल में करना है। आप जुमेरात को, थर्सडे को जब आप आएंगे तो क्लास में आपसे ये 15 के 15 एमसीक्यूज और ये 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए आपसे वसूल कर लिए जाएंगे और आपसे ये सुने भी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी, मेरी बात समझ आ रही है? जिन जिन स्टूडेंट को मेरी बात समझ आ रही है बात खड़े करें। ठीक, ठीक है, शाबाश शाबाश बेटा, ये काम आपने बेटे करके लाना। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।